بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ذکر پاک اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ میرا پاک اللہ حاضرین کے دلی مقاصد پورے فرما، در پر اپنی رحمت اور برکت کی بارش نازل فرما۔ میرا پاک اللہ جو مومنین بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں ان کے درجات بلند فرما۔ بالخصوص حاضرین کے متعلقین جو بھی اس دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف جا چکے ہیں، میرا پاک اللہ ان کے قدم قدم درجات بلند فرما۔ ہمارے خاندان کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما۔ بالخصوص امیر العلماء علامہ امیر محمد ہاشمی توسیع فاتح چوٹی کے درجات بلند فرما۔ میرا پاک اللہ میرے والدین کے درجات بلند فرما۔ علامہ کاظم علی نجفی رضوان اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرما۔ میرا پاک اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرما۔ میرے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہم سب کو آل محمد کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے اللہ ہمارے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ میرے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو جس طرح پہلے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر چکا ہوں، جناب تریمہ کی شجاعت، بہادری، دلیری، فصاحت و بلاغت، سلاست کلام، حاضر جوابی اور حریم ولایت امیر المومنین کا دفاع جس طرح انہوں نے کیا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے دفاع کرنے والے۔ تو اسی طرح ایک معظمہ بی بی ہیں، خاتون ہیں، اور جو دفاع امیر المومنین کی ولایت کا انہوں نے کیا ہے کہ شاید کوئی مرد میدان بھی اس طرح دفاع نہیں کر سکتا۔ بی بی کا نام ہے حضرت حرہ بنت بی بی حلیمہ سعدیہ۔ جناب حلیمہ سعدیہ کی یہ بیٹی ہیں، ان کا نام ہے حرہ، ٹھیک ہے؟ جناب حرہ، حر سے مؤنث ہے، عربی میں حر اور حرہ وہی باب ہے، وہی لفظ ہیں، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، آزاد۔ جس طرح مولا امام حسین علیہ السلام کا یہ پاک باز جانثار بنا ہے جناب حر، اسی طرح ان کا نام بی بی حرہ ہے۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ، اتنا ظالم بادشاہ گزرا ہے کہ اس نے کبھی بھی کھانا نہیں کھایا، مگر اس وقت کھاتا تھا جب تشت میں کسی ہاشمی یا فاطمی کا خون منگوا کے اور اپنا چہرہ دیکھتا تھا، حتیٰ کہ اتنے تک بھی کتابوں میں موجود ہے کہ یہ اسی طرح مومنین یا خاندان بنی ہاشم کے کسی فرد کو شہید کروانے کے بعد ان کا خون آٹے میں ملاوا کر روٹی بنواتا تھا۔ خمر الخبز بدم بنی ہاشم، یہ موجود ہے تاریخی حقیقت۔ بہت بڑا ظالم تھا، اور سارے آپ جانتے ہو، تاریخ دان ہر کوئی اس کے کارناموں سے واقف ہے کہ یہ کتنا ظالم تھا۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ بڑے بڑے اس نے جناب امیر المومنین کے صحابیوں کو بھی اس نے دار پہ لٹکایا ہے، ان کو شہید بھی کرایا ہے، لیکن اس کے سامنے ایک یہی بی بی ہے جناب حرہ۔ تو اس کو پتہ چلا یہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ماننے والی ہے، تو اس کے بعد اس نے اپنے دربار میں ان کو بلوایا اور کہتا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تو اپنے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو عرب کے بڑے بڑے سرداروں سے بھی افضل سمجھتی ہے۔ تو انہوں نے کہا تو نے غلط سنا ہے۔ یہ بڑا خوش ہوا کہ شاید مرعوب ہو گئی ہے، ڈر گئی ہے، خوف زدہ ہو گئی ہے، یہ اپنے دعوے سے مکر رہی ہے۔ وہ حیران ہو کے کہتا ہے تو اپنے مولا امیر المومنین کو
یہ عرب کے سرداروں سے افضل نہیں سمجھتی؟ اس نے کہا تو غلط کہہ رہا ہے، یہ عرب کے سرداروں کی کیا حقیقت ہے؟ میں اپنے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو محمد مصطفیٰ کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل سمجھتا حجاج بن یوسف بہت ظالم بادشاہ، بہت کیا اس کے کارناموں سے تاریخ کا بھی چہرہ مسخ ہو چکا ہے، یعنی اس کے ظلم سے اتنا ظالم جابر، استبداد والا ڈکٹیٹر، اور جو خود وحشت اور دہشت کی علامت ہے، وہ بندہ اس کے سامنے یہ فرما رہی ہیں تو نے غلط سنا ہے، یہ عرب کے سرداروں کی کیا حقیقت ہے؟ میں اپنے پیشوا مشکل کشا امیر المومنین کو مولا محمد مصطفیٰ کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل سمجھتی ہوں۔ تو یہ کہتا ہے خبردار میں تجھے قتل کروا دوں گا، میرے سامنے اس لہجے میں بات کر رہی ہو۔ تو جناب حرہ نے کیا کہا؟ فرماتی ہیں تیری جرت نہیں، تو مجھے قتل نہیں کرا سکتا۔ یہ حیران ہے کہ بہت الذی کفر، جس نے کفر کیا وہ مبہوت ہو گیا، یہ مبہوت ہو گیا، حیران ہو کے دیکھتا ہے جناب حرہ کی طرف کے۔ اس کی وجہ کہا میں بے وارث نہیں ہوں، میرے سر پہ کسی کے ہاتھ کا سایہ میں بے وارث نہیں ہوں، میرے سر پہ کسی کے ہاتھ کا سایہ ہے۔ یعنی اس کو مکمل پشت پناہی حاصل تھی آل محمد کی، اتنی پشت پناہی حاصل تھی کہ اس کے دل میں یہ اطمینان تھا کہ متوکل تو کیا پوری دنیا متوکل بن جائے، حجاج بن یوسف بن جائے، کوئی یزید بھی بن جائے تو یہ میرا بال بھی کا بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اس نے اپنے کلام کا رخ موڑا، دیکھا بی بی بڑے اطمینان میں ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے تو نے جو دعویٰ کیا ہے کہ تیرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب محمد مصطفیٰ کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، تو دلیل دے، اگر دلیل نہ دے سکی تو میں تیرا سر قلم کر لوں گا۔ فرماتی ہیں کہ تو مجھے قاتل نہیں کر سکتا، ہاں مجھے موت سے مت ڈرا، میں ان کو ماننے والی ہوں جو بچپن میں موت سے کھیلتے ہیں۔ سے نہیں ڈرتے، نہ ہم نے ان کو مانا ہے جو موت سے ڈرتے ہوں۔ تو کہتا ہے کہ مجھے دلیل دو، کس طرح میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب جناب آدم سے افضل ہیں؟ جاگنا بھائی جاگنا، ایک ایک نبی کا نام لے رہا ہے، 6 7 8 انبیاء کا نام لیا اس نے، تو دلیل مانگتا ہے، انہوں نے دلیل دی ہے، میں وہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بتا تیرے مولا مشکل کشا عالم امیر المومنین علی ابن ابی طالب جناب آدم سے کس طرح افضل ہے؟ جاگنا۔ فرمایا تو جانتا ہے جناب آدم جنت میں گئے لیکن جنت میں مستقل سکونت اختیار نہ کر سکے، میں اس علی کو مانتی ہوں جس کے بارے میں کائنات عالم کے رسول نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، جناب آدم جنت میں رہنے والے ہیں، علی جنت دینے والے ہیں۔ رہنے والے ہیں، وہ بھی مستقل سکونت ان کو نہ مل سکی۔ اس کے بعد کہتا ہے احسنت یا حرہ، حرہ میں آپ کو شاباش کہتا ہوں، میں آپ کو شاباش کہتا ہوں۔ یعنی یہ ولایت اگر دل میں ہو خلوص کے ساتھ تو پھر ولایت کا یہ اثر ہوتا ہے، ظالم بادشاہ بھی آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس معظمہ بی بی کے دل میں اہل بیت اطہار کی سچی ولا تھی۔ اس کے بعد یہ پوچھتا ہے کہ مجھے یہ بتا کہ جناب نوح سے تیرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کس طرح افضل ہیں؟ جاگنا علی والو۔ تو بی بی نے فرمایا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ پڑھتا ہوں۔ اللہ قرآن پاک میں جناب نوح کے بیٹے کے لیے کہہ رہا ہے انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر سہل،
کہ یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، اس کا عمل اچھا نہیں ہے، اعمال صالح انجام دینے والا نہیں ہے، تو فرماتی ہیں جناب حرہ تو میرے مولا امیر المومنین کی فضیلت کا کس طرح انکار کر سکتا ہے؟ حضرت نوح کا بیٹا تھا، اللہ کہتا ہے تیری اہل سے نہیں ہے، میرے مولا کے وہ بیٹے ہیں، محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کی وکیل بن کے یہ وکالت کر رہی ہے، حریم ولایت کا دفاع کر رہی ہے، اہل بیت اطہار کی ولایت کو ثابت کر رہی ہے، دشمنان کو بتا رہی ہے کہ ہمارے ائمہ ہدا کا بالخصوص جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا مقام کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو کہنا پڑا احسنت یا حرا، اے حرا میں حجاج بن یوسف تجھے شاباش کہتا ہوں۔ اس کے بعد پوچھتا ہے یہ بتا شجرۃ الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام سے کس طرح تیرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب افضل ہیں؟ یہاں بڑی دلیلیں ہیں، تو یہی میں عرض کرنے لگا ہوں۔ جو کتاب مشارق انوار و یقین ہے جس کا ترجمہ مجھ حقیر کے قلم سے ہوا ہے، تو اس میں علامہ حافظ رجب برسی نے یہ کہا ہے جناب ابراہیم اور مولا امیر المومنین کا موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں عربی میں شرف کہتے ہیں مینار کو، مینار جس طرح مسجدوں کے مینار ہیں اس کو کہتے ہیں شرف، اور عربی میں شرف کہتے ہیں عزت کو۔ انہوں نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کیونکہ یہ عربی والے ہم سے زیادہ محظوظ ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے کعبے کے شرف بلند کیے، ہمارے مولا علی وہ ہیں جنہوں نے کعبے کے شرف بلند کیے۔ تو اس لیے ایک اور انہوں نے بات کی ہے، جناب ابراہیم نے خداوند عالم سے دعا مانگی ہے رب ارنی کیف تحیی الموت، میرے اللہ مجھے دکھا تو کس طرح مارتا ہے کس طرح زندہ کرتا ہے۔ تو خداوند عالم نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تجھے اس بات پر ایمان نہیں ہے؟ فرمایا ایمان ہے، بلا ولکن لیطمئن قلبی، میں اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ دوسری جگہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے جناب ابراہیم کو ملکوت السماوات دکھائے، کیوں؟ لیکون من الموقنین، تاکہ وہ اہل یقین میں سے ہو جائے۔ یہ بی بی حرا جواب دے کے کہہ رہی ہیں تجھے پتہ نہیں ہے یہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے حجاج ہاں اللہ قرآن پاک میں تو کہہ رہا ہے۔ تو کہا پھر میرے مولا امیر المومنین نے نہیں فرمایا لو کو شفالی عیتاؤن، اگر میرے لیے یہ پردے بھی ہٹا دیے جائیں تو مزدت تو یقینا، میرے یقین میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، چونکہ میں یقین کی آخری منزل پہ تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا چونکہ میں یقین کی آخری منزل، اس کے بعد کوئی منزل ہے ہی نہیں کہ جس پر جایا جا سکے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا یہ مقام ہے، اور جناب حرہ بیان فرما رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کو کہنا پڑا احسنت یا حرہ، اے حرہ میں تجھے پھر شاباش کہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ بتا، کہتا ہے کہ مجھے یہ بتا جناب موسیٰ سے کس طرح تیرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب افضل ہیں۔ جاگنا نیاز حسین توجہ فرمانا، جناب موسیٰ سے فرمایا تو نہیں جانتا قرآن میں ہے؟ تو جناب موسیٰ کہتے ہیں رب انی قتلت منہم نفسا، میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہے، مجھے اب خوف ہے، خوف کی وجہ سے جناب موسیٰ نے ان کا شہر چھوڑ دیا۔ یہ قرآن ہے، سورہ طٰہٰ میں پورا قصہ موجود ہے کہ جناب موسیٰ خوف کی وجہ سے ان کا شہر چھوڑ گئے، کیوں؟ ایک بندہ مارا تھا۔ فرماتی ہیں جناب حرہ میرے مولا امیر المومنین کی فضیلت کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے، ایک بندہ مارا تھا جناب موسیٰ نے، خوف سے شہر چھوڑ گئے تھے۔ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب وہ ہیں جنہوں نے مکے میں ہر گھر میں صف ماتم بچھائی تھی۔ جب محمد مصطفیٰ نے فرمایا سورہ برات اکیلے جا کے پڑھنی ہے، میرے مولا علی ڈرے نہیں، اسی مکے میں آ کے تبلیغ کرتے
जनाब सुलाइमान बिन दाऊद से किस तरह तेरे मौला अफजल हैं। तो फरमाती हैं कुरान में अल्लाह कह रहा है कि हम एक एक मसला बता रहे हैं, जनाब सुलाइमान बिन दाऊद को एक एक मसला ताज़ा बता रहे हैं। और मेरे मौला अली कौन है? सलूनी सलूनी कबलन तफकिदूनी इन्नी आलम तुरक समावात मिन तुरकिल अर्ज़ीन। फरमाया मेरे मौला अली वो है जो कहते हैं पूछो जो कुछ पूछना चाहो, अम्मा दून अल अर्श तातो सरा का मसला पूछो या अर्श उला का पूछो। मैं जमीनी रास्तों से आसमानी रास्ते ज्यादा जानता हूँ। फिर उसको कहना पड़ गया अहसनत या हुर्रा, मैं तुझे फिर शाबाश कहता हूँ, जागना भाई। उसके बाद वो कहता है जनाब ईसा से तेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब किस तरह अफजल हैं, जागना। मौला के बड़े फजाइल हैं हमारे मौला अमीरुल मोमिनीन के। तो जनाब हुर्रा ने कहा, कुरान पाक में नहीं है, वइज़ क़ाल अल्लाहु ईसा इब्न मरियम अंत क़ुल्ता लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैन। जनाब ईसा से अल्लाह फरमाएगा कयामत वाले मैदान में, ओ हजरत ईसा तूने ये कहा था कि अल्लाह के अलावा मुझे और मेरी अम्मा को अल्लाह मानो। तो जनाब ईसा कुरान में है कि उन्होंने कहा मैं वो बात कैसे कह सकता हूं जिसका मुझे हक ही नहीं है। जागना जागना। हालांकि उनको किसी ने इब्नुल्लाह कहा, इब्नुल्लाह कहा, अल्लाह ये कहेगा कि तूने कहा है लोगों से कि वो तुझे और तेरी मां को खुदा माने। तो जनाब ईसा ने कहा कि मैं वो बात कैसे कह सकता हूं कि जिसका मुझे हक ही नहीं है, जागना। तो जनाब हुर्रा फरमाती है कितने ऐसे नुसैरी हैं जो मेरे मौला अली को खुदा मानते हैं, अल्लाह अली से नहीं कहेगा तुझे क्यों खुदा बाबा बुलंद सलवात।